مائیں بہنیں بیٹھے میرے عزادار سادات سے میں خصوص معافی مانگتا ہوں، نیازوں سے منت کرتا ہوں، کوشش کرنا عدم توجہ نہ ہو۔ خدا کے لیے جاگی 10 محرم کی شب حسین والا خیام کا دورہ کرو، خدا کے لیے جاگی۔ سب سے پہلے خیام صحابہ پر پاس گئے، کیا دیکھا؟ حبیب محمد کرسی پہ بیٹھے، باقی صحابہ زمین پر، اور حبیب دیکھ کے کہہ رہے خبردار کل ہے دن قیامت کا، شرم نہ کرنا بھائی، کل قیامت کا دن ہے۔ ہم سے پہلے اگر بنو ہاشم کا کوئی بچہ بھی مر گیا تو ہم محمد کی بارگاہ میں کیسے پیش ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شرم نہ کیا کرو نیازوں سے، کوشش کیا کرو رونے۔ امام نے کلام سنا، دعا کے دے کے آگے چل پڑے۔ بنو ہاشم کے خیمہ میں ایک ایسے خیمے میں دیکھا 3 تشریف فرما، ام البنین کا بیٹا محمد کی شکل والا اکبر، تیسرا جناب قاسم۔ حسین دروازے پہ رک گئے، شہزادے علی اکبر نے کہا چچا کل سب سے پہلے میں اپنی جان اپنے بابا پہ قربان کروں گا۔ کہنا آسان تھا، عباس کا ہاتھ اٹھا اکبر پہ لبوں میں رکھنے کا، خبردار میری زندگی میں پھر موت کا نام نہ لینا، یہاں شرم نہ کر، پھر ہاتھ میں بیٹھو، علی اکبر میری زندگی میں موت کا نام نہ لینا، سب سے پہلے میں قربانی دوں گا۔ جو ہی عباس نے کہا میں دوں گا، اکبر کہتے چچا تو میرے بابا کی کمر کا زور ہے، چاچا تیرے شہید ہونے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ جب عباس سے یہ جناب اکبر نے کہا نا تو جناب عباس کہتے اکبر تو بھی تو حسین کی آنکھوں کا نور ہے، تیرے جانے سے حسین کا نور چلا جائے گا۔ اب 13 سالہ حسن کا یتیم اٹھا اور ہاتھ جوڑ کے کہتے چچا نہ تو جانا نہ اکبر تو جانا، تیرے جانے سے میرے چچا کی کمر ٹوٹے گی، تیرے جانے سے میرے چچا کی آنکھوں کا نور جائے گا، میں جاؤں گا نہ میرے چچا کی کمر ٹوٹے گی نہ چچا کی آنکھوں کا نور جائے گا، چونکہ میں یتیم ہوں۔ لفظ یتیم سننا تھا، حسین ایسے آئے جیسے نشیب کی طرف پانی آتا ہے، قاسم کو سینے سے لگا کے قاسم میری زندگی میں پھر یتیم نہ کہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی عظمت کی قسم۔ اب حسین اپنے اہل خانہ کے حرم میں آئے اور خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کریں۔ جب عباس فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں بھی آخری مطبخ خیام کا مشاہدہ کروں، میں نے کیا دیکھا؟ جناب قاسم کی ماں ہے اور بیٹا سامنے بیٹھا ہے، ماں کی چادر سر سے اتر کر یوں گلے میں آئی ہوئی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتے قاسم میں سید زادی نہیں ہوں، قاسم تیرے بابا ہوتے تو میں تجھے کبھی کچھ نہ کہتی، قاسم مجھے دادی کے سامنے شرمسار نہ کہنا، ماتمی عزادار کون ماتم نہیں کرے گا۔ قاسم زمین سے اٹھے، ماں کا منہ چوما اور چوم کر کہتے اماں تو پریشان نہ ہو، میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں کل ہر شہید کی لاش آئے گی، یہاں شرم نہ کرو، ماتمی بیٹھو، اماں کل ہر شہید کی لاش آئے گی، اس کی ماں اسے چومے گی، اسے روئے گی، اماں میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں میری لاش اس رنگ میں آئے گی، تجھے چومنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی، اس کے بعد سے زیادہ اٹھا امام حسین میں گیا اور کیا سنا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے شہداء کے نام لے رہے تھے، خدا کے لیے جاننا، کربلا کے شہداء کے نام لے رہے تھے، ہاتھ جوڑ کے کہتا چچا جنہوں نے کل شہید ہونا ہے کیا ان میں میرا نام بھی ہے؟ چچا جنہوں نے کل شہید ہونا ہے کیا ان میں میرا نام بھی ہے؟ جملہ سنیے، حسین کہتے ہیں قاسم ان میں تو اصغر کا نام بھی ہے، اصغر کا سننا تھا۔ قاسم رو کے کہتے ہیں مولانا اصغر تو ماں کی گود میں ہوگا، کیا یہ حرامی ہمارے خیمہ میں آ جائیں گے؟ حسین کہتے ہیں قاسم کوئی عید نہیں ہے، ہم سب مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صبح قیامت طلوع ہو گئی، ہر جوان آ رہا ہے، حسین سے اجازت لے رہا ہے، لیکن یہ شہزادہ کئی مرتبہ
آیا، جب بھی آتا ہے حسین روتے روتے منہ پھیر لیتے ہیں۔ بھائی خدا کے لیے شرم نہ کیجیے گا، حسین روتے روتے منہ پھیر لیتے ہیں۔ خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا، انتہائی مایوس ہو کے اپنے خیمہ میں جا کے زمین پہ بیٹھ گیا، سر زانوں پہ رکھا۔ ماں نے پوچھا قاسم تم ابھی تک قربان نہیں ہو؟ قاسم تو نے ابھی تک اپنی جان کو بچا کے رکھا ہے، رو کر کے دے اماں میں کیا کروں؟ میں جب بھی جاتا ہوں چچے روتے روتے منہ پھیر لیتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں قاسم میں دوسری مرتبہ حسن کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر، میں دوسری مرتبہ حسن کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اچانک میری سیدہ فرماتے قاسم وہ تعویذ کہاں ہے جو 28 سفر کو تیرے بابا نے تجھے باندھا تھا؟ ارے کیا مصیبت ہے یار محمد کی، تیرے بابا نے کہا تھا جب مشکل وقت آئے اس وقت تعویذ کھولنا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، بیٹے کو موت کی اجازت نہیں مل رہی، ماں کہتی ہے اس سے مشکل مرحلہ کیا ہوگا؟ جب تعویذ کھولا تو تعویذ نہیں تھا، بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کے نام خط تھا۔ اللہ اکبر، بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کا نام خط تھا، نام تھا اے حسین ابن علی، اے بھیا حسین میں کربلا میں ہوتا تو تجھ پہ قربان ہو جاتا، بھیا میرے قاسم کو شہادت سے محروم نہ کرنا۔ خدا کی عظمت کی قسم، ہاتھ پہ تھا وہ تعویذ، بیٹا تھا انہی کے ساتھ۔ اب جناب ام فروا اپنے خیمہ سے بارگاہ حسینیہ کی طرف چلی، عباس کا انداز ساتھ بیٹھے تھے، حسین کی نگاہ پڑی اور رو کر عباس اب قاسم کو واسطہ لا رہا ہے جسے واپس میں نہیں پلٹا سکتا، میں واپس نہیں پلٹا سکتا۔ آئے عزیزان گرامی، قاسم قریب آئے، نامہ پیش کیا، حسین نے چوم کے آنکھوں پہ رکھا اور ایک اشارہ کیا، قاسم چلا جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ مقادر یہ کہتے ہیں کہ عباس نے سواری تیار کی، اللہ اکبر، عباس نے سواری تیار کی، قاسم کو بٹھانے کے لیے پاؤں چھوٹے تھے، رکابوں تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ حسین نے بیٹے کو چوما، فاعتنقا برکبت ابن اخیہ حتی غشی علیہما، حسین نے بھتیجے کو ایک مرتبہ گلے سے لگایا۔ اب تاریخ مقادر کہتی ہے گلے سے لگنا تھا کہ چچا بھتیجا بے ہوش ہو گئے۔ عام آدمی عزادارو، انسان بے ہوش ہو تو اسے ہوش میں لانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ آئے روزے عاشور پانی کہاں تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئے بھائی بھتیجا، چچا بھتیجا بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو جناب امام حسین نے بیٹے کو کفن البسہو لباسہو کصورت الکفن، لباس نہیں کفن پہنایا، آگے سے بھی پلڑا چھوڑ دیا، پیچھے سے بھی پلڑا چھوڑ دیا، قمیض کو چاک کر دیا۔ اب قاسم چلا، بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوئی، قاسم چلا اور رزق بڑھتا جا رہا تھا۔ میں علی کا پوتا ہوں، میں اس حسن کا بیٹا ہوں جس نے جبل اور صفین کو فتح کیا تھا، میں حسین کا جانثار ہوں۔ خدا کی عظمت کی قسم، سب سے پہلے ارزق ملون کے 7 بیٹے آئے، 7 کو واصل جہنم کیا، بادل کتے کی طرح یہ خود آیا، قاسم نے اسے بھی تقسیم کیا۔ ابن سعد نے آواز دی، اے قوم اشقیا، یہ بنو ہاشم کا بچہ ہے، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، یہ علی کا خون ہے، یوں نہیں لڑ سکتے، ایک ایک لڑتے رہے پورا لشکر ختم ہو جائے گا۔ اب چاروں طرف سے لشکر نے حملہ کر دیا، یار آدمی عزادار بیٹھے ہو، چاروں طرف سے لشکر نے حملہ کیا اور ایسا حملہ ہوا کہ زین پہ قاسم تھا، زمین پہ تقسیم ہو گئے، ختم ہو گئی میری مجلس۔ اور اگر شبی والے قریب ہے تو میں اشارہ دوں گا آ جائیے گا، میں خدا کے لیے جاگنا ابھی نہیں، خدا کے لیے ابھی نہیں۔ ہائے قاسم تقسیم ہو گیا۔ اب تاریخ مقادر لکھتی ہے کہ جیسے عقاب اپنے شکار پہ پہنچتا ہے، حسین اتنی جلدی پہنچا لیکن قاسم میدان میں نہیں تھا۔ حسین میدان میں کھڑے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، قاسم چچا بلاتا ہے جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ قاسم غریب چچا آواز دیتا ہے جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ قاسم مسافر بلاتا ہے جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ چوتھی مرتبہ حسین نے جملہ کہا، قاسم بحیثیت امام حکم دیتا ہوں، جس حالت میں ہے جواب دے۔ امامت کا حکم آنا تھا، چاروں طرف سے ٹکڑے بلند ہوئے، لبیک لبیک لبیک
یا امام، لبیک یا امام، لبیک یا امام، لبیک یا امام. سنا کے بات بھی حسین نے کیا دیکھا؟ جب ٹکڑے بلند ہوئے حسین نے ابا کو پھیلا دیا، اب ٹکڑوں کو چننا شروع کر دیا، ٹکڑوں کو چننا شروع کر دیا. اچانک حسین نے دیکھا ایک سیاہ پوش ہے جو ٹکڑے کو اٹھاتا ہے، پہلے چنتا ہے پھر آنکھوں پہ لگاتا ہے، پھر حسین کی ابا میں ڈال دیتا ہے. لے آؤ شبیر لے آؤ، پھر حسین کی ابا میں ڈال دیتا ہے. حسین پوچھتے بھتیجا کا مجھ غریب کا ہے، تو کون ہے مجھ پریشان کرنے والا؟ آواز آئی پہچان، تیرا بھائی حسن آیا ہو، تیرے ساتھ قاسم کا لاچا اٹھوانے. ماتم حسین، ماتم حسین.